أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین حضرات، علماء ذوی احترام، طلباء عزیز اور صدر محترم، آج کا یہ نورانی اجلاس جو قلوب کو منور کرنے والا، دل کے اندر روح کی تازگی پیدا کرنے والا، ہر سال کی طرح اس سال بھی منعقد ہو رہا، اور اس میں دارالعلوم جامعہ ہدیٰ جو شہر کا قدیم مرکزی مدرسہ، جس میں تکمیلات کی تعلیم، افتاء کی تعلیم اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم نسبہ کا بندوبست، اپنی آبرتاب بہترین درسگاہ اور عمدہ تربیت کے لحاظ سے یہاں کے اساتذہ اکرام ماشاءاللہ شہری کے اندر نہیں بلکہ دور دور تک اپنی تعلیمی قابلیت اور بچوں پر شفقت کے لحاظ سے معروف اور مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے طالب علم یہاں رہتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اساتذہ کے زیر سایہ منتظمین حضرات کے آغوش میں رہتے ہوئے اطمینان اور سکون سے اپنی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں، اور یہ اصل میں صلہ ہے ہمارے مرحوم مغفور حضرت مولانا محمد آدم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الواسعہ، انتہائی شفقت، انتہائی دانائی اور فہم و فراست کے لحاظ سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا نظام اپنی سرپرستی میں قائم رکھا، اور اس کے اندر برابر ترقی کی
جوہر اور اس کے اسباب اور ذرائع کو مہیا کرتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد ماشاء اللہ جو نظام سامنے آیا اس میں بھی صاحبزادان کا بے انتہا دخل اور دلچسپی کا نظام سامنے ہے کہ برابر جس طریقے سے سابق محتمم رحمت اللہ علیہ کے نظام میں یہ تربیتگاہ چل رہی تھی، اسی طریقے سے بلکہ اس سے اعلیٰ بار نظام کے لحاظ سے مستقل طور پر چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آخر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلتا رہا، اور آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ ہے یقین، یہ ہے عقیدے کی بات، یہ ہے ایمان اور اسلام کا درس۔ لیکن یہ کار نبوت، تعلیم نبوت اور اخلاق نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ اس کی نگہبانی اور اس کی حفاظت کا معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم کو کیا معلوم اس امت کی فضیلت کے لحاظ سے کہ میں شروع میں ہوں، حضرت امام مہدی درمیان میں ہوں، اور حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام اختتام کے لحاظ سے۔ جب یہ کام نبوت امت کو سپرد کر دیا گیا تو ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی۔ ہمارے عقل سے غفلت کے پردے ہٹنا چاہیے، سستی اور کاہلی ختم ہونا چاہیے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیے، جب رات کا وقت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو طلب کرتے ہیں۔ اور جب دن کا نظام آتا ہے، امت کی تربیت کے لیے ایسی ممتاز جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا موجودہ ہے، کرشمہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو بالکل زمانے جاہلیت کے لحاظ سے
اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزار رہے تھے، اور جب پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانہ وار جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام بالکل ساتھ میں، ساتھ چلنا، ساتھ بیٹھنا، ساتھ اٹھنا، اگر کوئی مخاطب کر رہا ہے تو پورے توجہ سے اس کی بات کو سننا، کوئی مسافہ کر رہا ہے تو دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا، یہ ہے اخلاق کریمان پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں دودھ پیش کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو استعمال فرمایا، آپ کی دائیں طرف ایک دیہاتی کو موجود اور بائیں طرف خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو دائیں طرف جو دیہاتی تھے ان کو پیش کیا، ذرا الایمن فالایمن، ہر اچھی اور عمدہ چیز وہ دائیں طرف سے ہونا چاہیے، اور ہر ادنا اور گھٹیا چیز وہ بائیں طرف سے ہونا چاہیے۔ آج کل عجیب حال چل رہا ہے، جب ہمیں تعلیمات نبی پر عمل نہیں کر رہے تو ہمارے بچے تعلیمات نبی پر کیسے عمل کریں؟ قرآن کریم وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی صفت ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سب سے ممتاز، سب سے بہتر، سب سے عمدہ، اسی طریقے سے تمام امتوں میں اللہ رب العزت نے اس امت کو جو لقب دیا ہے وہ خیر امت ہے۔ ارے قوم پیاسی ہے، اخلاق کریمانہ آپ سے دیکھنا چاہتی ہے، اسلام کی تعلیمات آپ سے دیکھنا چاہتی ہے، اور اس پر عمل کرنے کو وہ ملاحظہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ہمیں پیچھے ہے۔ انگریز کیا دے رہا ہے کہ اسلام کتابوں کے اندر ہے اور مسلمانوں کا نظام بالکل الگ ہے۔ ہمارا پورا زندگی کا معاملہ وہ کتاب اللہ پر، سنت رسول پر، سیرت نبی پر وہ شامل نہیں۔ کیا صفت بیان کی ہے خیر امت کی کہ لوگوں کے درمیان میں بھلی بات کا حکم کرتی ہے، اچھی باتوں کا چرچا کرتی ہے، بہترین تعلیمات پیش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اجاگر کرتی ہے۔
کیا ہمارا اس پر عمل ہے؟ اپنی گھر کی زندگی کو ہم دیکھیں، لوگوں کے درمیان میں جو ہماری زندگی گزر رہی ہے اس کو دیکھیں، اچھی باتوں کی طرف وہ دھیان نہیں، اس کے کہنے کا موقع نہیں، اور بری باتوں سے روکنے کا تو معاملہ ہی دیگر ہے۔ جبکہ حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ہے وہ نگراں ہے اور اس کی نگرانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے۔ کیا ہم اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھر کے اندر نمازیں غائب ہو رہی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا چرچا نہیں ہے، قرآن کریم کے پڑھنے کا نظام نہیں ہے۔ اچھے خاصے سمجھدار دانا اور فہیم کہ جو دنیا کے مال و دولت کے اندر متاع اور اس کے نظام کے اندر شامل ہیں، لیکن جب بات سامنے آتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم کے پڑھنے میں شرم کیا ہے؟ ہماری عمر بڑھ گئی، اس لیے ہم قرآن کریم پڑھنے میں شرما رہے ہیں کہ استاد کے سامنے ہم بولداروں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمارے اس کے اندر توحید نہیں۔ میرے عزیزو، عزت کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہم اپنی زندگی کو جتنا وابستہ کر لیں، جتنا اس سے جوڑ لیں، اتنا ہی دارین کی فلاح ہر طریقے سے ہم کو حاصل ہونے والی ہے۔ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اگر ملے گی تو قرآن کریم سے جڑنے میں ملے گی، کامیابی ملے گی تو احکامات ربانی پر عمل کرنے میں ملے گی، کامیابی ملے گی تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے میں ملے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے دین کا جنازہ نکل رہا ہو اور ہم خاموش بیٹھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا عتاب، اللہ تعالیٰ کی گرفت، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو ظاہر ہوتا ہے۔ بہت بڑے بزرگ گزرے جنہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 1000 کتابیں تصنیف کی اور روزانہ تقریباً 50 مریدین کے خطوط کے جواب لکھنا اور خانقاہ کے اندر جو حضرات موجود ان کی تربیت کرنا، یہ ان کے کرامت کے لحاظ سے تھا، جن کو ہم حکیم الامت کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اور حکیم الامت کا لقب ایسا چشمہ ہے کہ جب حکیم الامت کہا جاتا ہے تو انہی کے نام کا تصور ہوتا ہے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرحبا۔ کچھ لوگوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آج کل حالات بڑے عجیب و غریب چل رہے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور ہم ہیں خیر امت۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی لاڈلے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس لیے ہم کو اللہ رب العزت کے درمیان میں مقبول اور محبوب، پھر آخر
یہ غیر مسلم ہم پر کیوں مسلط کیے گئے؟ حکیمانہ شان سے حضرت حکیم الامت نے جواب دیا اور فرمایا کہ غیر مسلم جو ہم پر مسلط ہوئے ہیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم پر مسلط کیا گیا۔ ان کے اندر کوئی فضیلت ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے اعمال کو تو دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر حضرت حکیم الامت نے کتنا پیارا مثال اور نظیر کے ذریعے سے اس کو سمجھایا کہ یہ بتلاؤ کہ اگر کوئی بادشاہ ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ اپنے بادشاہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنے باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنے باپ کی بات کو پورا نہیں کرتا، اپنے باپ کے حقوق کو نہیں مانتا، تو وہ بادشاہ جلاد سے یہ کہتا ہے کہ ذرا ان کی خبر تو لو، 10 کوڑے ان کے لگاؤ، اور جلاد اس کو 10 کوڑے لگاتا ہے۔ جلاد کے 10 کوڑے لگانے کی بنا پر ظاہر بات ہے کہ شہزادہ شہزادہ رہتا ہے، بادشاہ بادشاہ رہتا ہے۔ جلاد اس 10 کوڑے لگانے کی بنا پر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہم بادشاہ پہ بیٹھے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کوڑے اس کے بد کرداری کی بنا پر لگائے جا رہے ہیں۔ جلاد وہ رعایا میں سے ایک فرد تھا اور ایک فردی رہے گا۔ پیارے عزیزو، ذرا اس مثال سے سمجھو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر پکا سچا ایمان لاتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزو، 3 چیزیں یہاں پر ذکر کی ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور ایمان کو آخر میں ذکر کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایمان وہی تمام اعمال کا سرچشمہ ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ صرف اپنی اصلاح، اپنا نظام، اپنے طور پر اچھے اعمال کو اختیار کرنا اگرچہ محبوب ہے، لیکن ہمیں تو فکر اوروں کو بھی کرنا پڑے گا۔ جب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ کار نبوت کون انجام دے گا؟ ذرا غور تو کرو۔ آج کل کے ماحول میں قیامت ہم نے خود برپا کر رکھی ہے۔ ہماری بچوں کا لباس، ہماری لڑکیوں کا لباس، ہماری عورتوں کا لباس الامان الحفیظ کہاں پہنچتا جا رہا ہے؟ بدل کپڑے موجود ہیں لیکن ستر پوشی نہیں۔ عجیب معاملہ ہے۔ اور مردوں کا معاملہ کہ جب ہمارے کپڑے مردوں کے لحاظ سے ہوتے ہیں تو ضمیر کو گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں۔ عورتوں کے لحاظ سے بھی ہم نے جنازہ نکال دیا اور مردوں کے لحاظ سے بھی اپنے جنازہ نکال دیا، اور پھر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں تو صرف وہی ملنا چاہیے۔ ارے عورت، ذرا غور کریں کہ گھر میں سب سے پہلا نظام وہ گھر کے اندر لاڈلی لڑکی ہے، لاڈلی بچی۔
اور وہ پھر کسی کی ماں ہے اور پھر وہ ساس بننے کو تیار ہے. یہ چار انوار اس کے پاس مستقل طور پر آ رہے ہیں. ذرا غور تو کریں ان چار زمانے اور چار انوار کے لحاظ سے ہمیں کتنی توجہ دینا پڑے گی بچی کی تعلیم اور تربیت پر اور اس کو بنانے اور سنوارنے پر کہ اگر گھر کے اندر عورت وہ اسلام کو سمجھنے والی ہے, احکامات ربانی کو جاننے والی ہے, شریعت مطہرہ کو پہچاننے والی ہے, صحابہ کرام کی سیرت کو جاننے والی ہے, صحابیات نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے, حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہات المومنین کا کردار اس سے کتنا اپنے اندر رکھتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر یہی عورت سمجھ گئی تو جنت کے اندر گھر دنیا کا یہ جنت بنا ہے. اور اگر یہ عورت بگڑ گئی تو ہمارا گھر یہ جہنم ہے. آئے دن جب کلش لڑائیاں اور تمام چیزیں اسی بنیاد پر ہو. تعلیم اسلام کتنا اہم اور کتنا ضروری نظام ہے کہ جس کی بنا پر خصوصی طور پر ہم کو توجہ کرنا پڑے گی تاکہ بہترین نظام اور ان کا نظام وہ سامنے آتا رہے اور سب کے سب نظام چلتا رہے. اللہ کا شکر ہے کہ ایک طرف تعلیم جامع مرکزی حیثیت سے آپ کے سامنے موجود ہے اور دوسری طرف تعلیم نسواں کے لحاظ سے سربراہ جمیل کہ جس کے اندر تقریباً 400-500 طالبات وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں اور یہ سب کے سب چیزیں نظام میں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ جن دونی چوکری اس کو ترقی عطا فرمائے, دارائن کی فتح عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.